آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا رزق واقعی حلال کا رزق ہے، ہم حلال کھا رہے ہیں یا ہم حرام کھا رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 188 ہے، اللہ نے فرمایا، ایک حکم دیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھایا کرو، اور حکمرانوں کو رشوت کی صورت میں بھی یہ مال پیش نہ کیا کرو، اور وہ رشوت تم اس لیے دیتے ہو کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ۔ رشوت دے کر لوگوں کے مال کو اپنے لیے جائز بنانا تو جائز تو بنتا نہیں ہے۔ عدالت کو، وکیل کو اور مختلف لوگوں کو رشوت دے کر جو فیصلے کرائے جاتے ہیں، اور جو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کبھی کہ یہ میرے لیے اللہ کے ہاں بھی حلال ہو گیا، اس لیے کہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس سے وہ حلال نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا، خبردار، الا انما انا بشر وانما یأتینی الخصم فلعل بعضکم الحن بحجته من بعض ومن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فلیحملها او لیضرها۔ فرمایا، خبردار، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، اور میرے پاس مدعی اور مدعا علیہ دونوں آتے ہیں، تو مجھے کیا پتا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص اتنا چرب زبان ہو، اتنا تیز زبان رکھنے والا ہو، باتوں میں اتنا ماہر ہو کہ اس کے دلائل کو سن کر میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ حق کسی کا ہے، اور جو سچ ہے، آپ ہزار جھوٹ اور بولے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کرے، آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ فرمایا، ممکن ہے کوئی شخص ایسا آ جائے کہ اس کی دلائل کو سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کروں، لیکن فرمایا، یاد رکھو، میں انسان ہوں، تو جس شخص کے لیے بھی میں نے کسی کے حق کا فیصلہ کیا، تو یہ میں آگ کا ایک ٹکڑا اس کو الگ کر کے دے رہا ہوں، چاہے تو آگ کا یہ ٹکڑا اٹھا کے لے جائے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو فیصلہ عدالت نے کر بھی دیا۔ آپ دیکھیں کہ واقعی اللہ کی عدالت میں بھی یہی فیصلہ ہے۔ یہ جو وکالت ہوتی ہے، پیسوں کے لیے وکالت ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ ہو، اس سے جو بھی فیصلے دنیا میں ہوں گے، وہ تو ظاہر بات ہے وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے، وہ نافذ ہوں گے، اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حضور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ناجائز آپ کے لیے کبھی جائز نہیں بنے گا، یہ حرام آپ کے لیے کبھی حلال نہیں بنے گا۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ دو اصطلاحات قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، ایک عدل اور دوسری اصطلاح ہے قسط۔ عدل کا حکم دیا ہے، تم عدل کرو، اس لیے کہ عدل اس انصاف کو کہتے ہیں جو قاضی عدالت کے اندر کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے وقت جس چیز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو وہ عدل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو عدالتی فیصلہ ہو وہ واقعی عدل پر مبنی ہو۔ قاضی کو پتہ نہیں چلا، جج کو پتہ نہیں چلا، وکیلوں کی دلائل کو سن کر اس کو ایک نتیجے پر پہنچا، لیکن وہ نتیجہ ٹھیک نہیں، وہ غلط نتیجہ ہے۔ اور ایک دوسرا ہے قسط۔ قسط کہتے ہیں حقیقی انصاف کو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، میں نے رسولوں کو بھیجا، میں نے کتابوں کو بھیجا، یہ سب کچھ کس لیے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائے۔
اور جب تم فیصلہ کرو تو عدل کا فیصلہ کرو. لیکن فرمایا کہ جب تم عدل کا فیصلہ کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے ہر شخص قسط پر قائم ہو. دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، دو شخص آپس میں لڑ پڑے تو مومنوں کو حکم ہے ان کے درمیان اصلاح کرو. لیکن اگر وہ اصلاح قبول نہیں کرتا کوئی ایک فریق، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس فریق کے ساتھ تم لڑو، یعنی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جب تک یہ اپنے ظلم کو چھوڑ کر فیصلے کی طرف اور صلح کی طرف واپس نہیں آتا ایک فریق. فَإِن فَاءَتْ، اگر یہ فریق واپس آ گیا، صلح کے لیے تیار ہو گیا، فرمائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو. لیکن پھر فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور تم قسط پر قائم ہو جاؤ، حقیقی انصاف پر قائم ہو جاؤ، حقیقت کو دیکھو، حق کس کا ہے اسی کو دے دو. اس لیے کہ اللہ قسط والوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. تو ہم حق پر قائم ہو جائے، دوسروں کا حق انہیں حوالے کرے. اپنا حق لینے کا ہم حق رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق دینا ہماری ذمہ داری ہے. آج اگر ہمارے اس مجلس کے اندر تمام لوگ مرد و خواتین اپنے ذمہ داریاں پوری کرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرے. ہم حقوق مانگتے ہیں، حقوق مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چینے جاتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں. اسلام میں نہ حقوق مانگے جاتے ہیں نہ حقوق چھینے جاتے ہیں، اسلام میں حقوق دیے جاتے ہیں. ہر شخص دوسرے کا حق دینا چاہتا ہے، تو مانگنے میں اور چھیننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، لیکن حق دینے میں مزہ ہے جب آپ دوسروں کا حق دیتے ہیں ان کو. تو دوسروں کا مال جب حقیقت میں وہ دوسرے کا ہے، وہ آپ کے لیے کسی بھی فیصلے سے جائز نہیں بنتا. میراث کے حصے جو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی ہم لکھواتے ہیں، اور خصوصاً اپنے بہنوں کے حصے، میں آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، میں آپ کے دلوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے ان کی بہنیں یہاں بیٹھی ہوں گی درس میں. باپ مر گیا ہے، میراث رہ گیا، بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیا اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا، اور کہتے ہیں بہن کو ہم نے جہیز میں بہت سارا دیا تھا. کس نے آپ کو کہا تھا جہیز میں زیادہ دیا کرو؟ جو ایک لعنت کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز موجود ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد سے بھر گیا ہے، اس میں جو تم دیتے ہو تم اللہ کے لیے نہیں دیتے ہو، تمہارے رسم و رواج کی وجہ سے تم دے رہے ہو. لیکن وہ تو تم نے اگر دیا ہے تو باپ کی زندگی میں مال باپ کا تھا، وہ تمہارا نہیں تھا. باپ کی وفات کے بعد بہنوں کا جو حصہ میراث میں بنتا ہے، وہ اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کوئی جعل سازی میں کوئی ان کے دستخط لیے ہے، عدالت میں لے جا کر ان کو دھوکہ دیا ہے. خواتین اکثر اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر نہیں آتی، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں جا کر بھی بال ادھر سفید بھی ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، سفید ریش ہو جاتے ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہے، تب بھی اپنے بھائی پر فخر کرتی ہے. ہماری ماں ہوتی تھی، کبھی کبھار ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اس بات سے یہ ذرا غصے میں آتی ہے، پھر وہی بات کہتی ہے جو ہم کہلوانا چاہتے تھے، تو وہ ہمیں دھمکی دیا کرتی تھی کہ میرے بھائی موجود ہے، میں اپنے بھائیوں کو کہوں گی. میں اپنے بھائیوں سے کہتا دیکھو بھی بچوں کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، اور دھمکی جب دلواتی ہے تو اپنے بھائیوں کی بھائی پر فخر کرتی ہے. اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ وہ جھگڑا، لڑائی، کوئی اختلاف
کوئی مقدمہ وہ نہیں بنانا چاہتی، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گھر اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گھر میں آنا چاہتی ہے، وہ اپنے بھائی کے گھر میں سکون محسوس کرتی ہے، لیکن اس ظالم بھائی نے اس کی میراث کا حق قبضہ کیا ہے، وہ نہیں دیتا۔ جب تک وہ عدالت میں نہیں جاتی اور وہ باقاعدہ رپورٹ نہیں کرتی وہاں اور مقدمہ نہیں لڑتی، اس وقت تک ہم اس کا حصہ نہیں دیتے۔ اور اس میں لطیفے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ ہمارے ہے ایک بھائی، 2-4 بھائی تھے، انہوں نے میراث تقسیم کرنا تھا تو بہن کو بلایا، ایک بہن تھی، اس کو بلایا اور اس کو بٹایا کہ بہن دیکھیں ہم بہت غریب ہیں، تھوڑا سا مال باپ نے چھوڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا حصہ اس میں الگ کیا ہے۔ کچھ پیسے تھے، نقدی تھی تو اس کے ہاتھ میں دے دیے، اس وقت جتنے بھی تھے، لیکن میراث کا اس کا حصہ انہوں نے الگ کر کے اس کو دے دیے۔ پھر ایک بھائی نے اس سے کہا بہن آپ کو معلوم ہے نا ہم بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو حصہ دے دیا ہے۔ اس نے دعائی دی، بہن نے دعائی دینا شروع کر دی کہ بھائی اپنے غربت کے باوجود میرا حصہ نہیں کہا بلکہ مجھے دے دیا ہے۔ ہاتھ میں اس نے، خواتین کی عادت ہوتی ہے اپنے پیسے ہاتھ میں ایسے پکڑتی ہے، جیب میں نہیں رکھتی، پرس میں نہیں رکھتی، ہاتھ میں اس نے پکڑے ہوئے تھے۔ تو ایک بھائی نے اس طرح کہا، دوسرے بھائی نے کہا، تیسرے نے کہا، آخرکار یہ بات یہ لوگ کرتے رہے تو بہن کا وقت ختم ہو گیا، پورا ہو گیا معاملہ، مجلس ختم ہو رہی تھی تو بہن نے اجازت مانگی کہ بس ٹھیک ہے میں اب چلی جاؤں گی۔ تو بھائی نے اس کے ہاتھ سے ایسے بالکل اس ہاتھ کو زور سے کھولا، وہ پیسے واپس لے لیے۔ اس نے کہا دے دیے نا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تو گھر لے جائے گی، یہ تو تم نے واپس مجھے دینے ہیں، واپس کرنے ہیں۔ تو یہ دینا تو نہ ہوا نا، یہ باقاعدہ یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بہن نے کہا کہ یہ مجھے کیا انہوں نے دے دیا، دے کر واپس لے لیا کہ بس وہ تو اسی طرح تو نہیں کہ تو گھر لے جائے گی۔ اور جب بہن بزور یا عدالت کے ذریعے اپنا مال واپس لیتی ہے، میراث کا مال، تو کیا ہوتا ہے، یہ گھر بہن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، تو نے اس گھر میں پھر نہیں آنا۔ بلکہ ہماری خواتین سے اگر آپ لوگ پوچھ لیں تو خواتین کو میراث تو دور کی بات ہے، وہ اس کا جو اپنا حق مہر ہے وہ بھی نہیں دیا ہوتا۔ آج آپ لوگ گھروں میں جائے، مہر خاتون کا ایسا قرض ہے جس طرح کسی دکاندار کا آپ پر قرض ہے، یہ اس کی اس عصمت کی قیمت ہے جو آپ کے حوالے ہو گیا ہے۔ یہ اگر آپ نہیں دیتے تو بیوی کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو آپ کا حق ہے اس سے انکار کر سکتی ہے۔ تو آج جا کر اپنے مہر تو اپنی بیویوں کو ادا کر دے، جس کا مہر رہتا ہے یہ تو پہلی فرصت میں ادا کر دے، اور جس کے پاس بہن کی میراث کا حق موجود ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے یہ جو آپ نے قمیص پہنی ہے یہ قمیص آپ کی ہے یا آپ کی بہن کی ہے؟ وہ یہ روٹی جو تمہارے سامنے پڑی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو نوالا بنا کر تم ابھی کھا رہے ہو، یہ نوالا تمہارا ہے یا تمہاری بہن کا ہے؟ یہ تمہارا ہے یہ نوالا یا تمہاری اس بیوہ بھابھی کی ہے یا تمہاری یتیم بچی کی ہے، بھتیجی کی ہے؟ یہ کس کا ہے؟ اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ ہمارا رزق حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے صرف آپ کو ایک راستہ بتا دیا، ایک راستہ دے دے جس پہ آگے چل کر آپ غور کریں اور آپ سوچیں کہ واقعی ہم حلال کھا رہے ہیں، واقعی ہمارا جو کپڑا ہم نے پہنا ہے یہ حلال کا ہے، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں واقعی یہ حلال کا ہے، جو گھر میں نے بنایا ہے واقعی یہ حلال کا بنا ہے، یا اس میں بہن کا حصہ موجود ہے، اس میں یتیم کا حصہ موجود ہے، اس میں آپ کی یتیم بھتیجی کا حصہ موجود ہے۔ اس ظلم کو بھی بند کرنا ہے اور اپنے رزق جو حرام بنا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا گھر فساد سے بھر چکا ہوتا ہے، اس کو آج سے ختم کرنا ہے۔